اس میں لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں, بلکہ جرنلسٹ کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. کیوں؟ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میڈیا تو جھوٹ ہی بولتا. یہ تو آپ مجھے لطیفہ سنا رہے ہیں. نہیں سیریسلی, واقعی, کیونکہ جو جرنلزم ہے اس کی تو ایک ہی بیس ہے کہ میں نے سچ تو صرف میڈیا کی بات تو نہیں کی, میں نے تو سب کی بات کی. سارے معاشرے میں جھوٹ ہے جی, لیکن اس میں تو دو, اس میں میڈیا بھی شامل ہے. لیکن وہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے نا, وہ کہتے ہیں سارا میڈیا جھوٹا ہے, تو وہ تو جرنلسٹ تو بڑے پریشان ہے اس بات پہ, کیونکہ ہماری تو سٹینڈنگ ہی ہے سچ, کیونکہ ہم تو سچ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں ہمیشہ. جی بہرحال جو معاشرے میں ہو رہا ہے اور جو کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے جی. تو یہ سچ کیسے, بولنے والا تو کچھ 100 میں ایک بھی نہیں. تو یہ کیسے جھوٹ کو نکالا جا سکتا ہے اور سچ کو بڑھایا جا سکتا؟ یہ اس کے لیے تو اللہ کے رب ہونے کا یقین کہ پالنے والا اللہ ہے. رزق وَفِالسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, تمہارا رزق آسمانوں پر ہے. تو اللہ کے رب ہونے کا یقین آئے گا تو جھوٹ سے اپنے آپ بچے گا, اور قیامت کے دن اللہ کو حساب دینے کا خیال آئے گا تو اپنے آپ جھوٹ سے بچے گا. یہ ہم زبردستی سچ نہیں بلوا سکتے. یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. ایک حدیث سنا, جی ایک شخص آیا چلنے کا, یا رسول اللہ میرے اندر ہر عیب ہے, لیکن آپ مہربانی کریں مجھے کوئی ایک گناہ بتا دیں میں چھوڑ دوں, میں سارے نہیں چھوڑ سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ لا تک دیکھ, جھوٹ نہیں بول. میں نے کہا جی یہ تو بڑا مسئلہ آسان ہو گیا, لیکن جب آگے اس کو پریکٹیکل کرنے لگا تو پھر پتا چلا کہ یہ تو سچ بولنا پڑے گا تو میری رسوائی ہے. تو ہر گناہ چھوڑتا گیا, یہاں تک کہ ہر چیز سے اللہ نے اس کو نکال دیا. اچھا یہ فرمائیے گا, آپ نے کسی ٹیلی ویژن کے مالک کا ذکر کیا ہے کہ اس نے کہا کہ پھر تو چینل بند کرنا پڑے گا, جھوٹ تو نہیں بند ہو سکتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا نام ضرور بتائیں, کیونکہ وہ جو بھی مالک ہوگا, ہم جرنلسٹ آپ سے اتفاق کرتے ہیں وہ ٹیلی ویژن چینل چھوڑ دیں گے. آپ بتائیے. نہیں یہ غیبت ہے, یہ میں کبھی نہیں کرتا ہوں. کیونکہ ہم سب کا خیال یہ ہے کہ جرنلسٹ تو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں. اگر جرنلزم پر جھوٹ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے مولانا کبھی بھی. میں اس کا نام نہیں بتا سکتا, کسی کی کمی کو بتانا یہ غیبت ہے. جی اچھا, اس میں ایک تھوڑی سی میں رہنمائی چاہتا ہوں آپ سے. یہ فرمائیے گا کہ ٹیلی ویژن چینلز کہاں کہاں جھوٹ بولتے ہیں, ڈراموں میں بولتے ہیں, ٹیلی ویژن شوز جو ہیں وہ جھوٹ بولا جاتا ہے, نیوز کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے, جو مارننگ شوز ہے اس کے اندر جھوٹ بولا, کہاں کہاں جھوٹ بولا جاتا ہے؟ میں اس کا انالیسس کر کے کہا, پہلی میں اتنا لمبی بات کر کے تھکا پڑا ہوں, تو آپ آسان سوال کریں. یہ بہت آسان ویسے آنیسٹلی, کیونکہ میں تو آپ کا فین ہوں مولانا, میری دوستی بھی آپ کے ساتھ, اور یہ دوستی چلنے والی دوستی ہے. میں بھی آپ کے قلم کا مرید ہوں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں جھوٹا جرنلسٹ ہوں, میں جھوٹ بولتا ہوں؟ بالکل نہیں. تو اس کا مطلب سارا میڈیا پہ جھوٹا نہ ہوا, ایک آدھ ایگزمپشن ہے اس کے اندر. سارا جب سارے کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ 100 میں 100 نہیں ہوتے, اکثریت پر ہوتا ہے. اکثریت. اچھا اس میں نا, کیونکہ وہ جب ایک سٹیٹمنٹ آپ کی طرف سے آئی نا کہ سارا میڈیا ہی جھوٹا ہے, تو اس کے بعد جرنلسٹ جو ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ٹیلی ویژن شوز بھی ہوئے ہیں, اس پہ لوگوں نے بہت اعتراض کیا ہے کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جھوٹا ہے دوسرا جھوٹا ہے, تو جھوٹے کو جھوٹا کہیں منہ پہ, آپ میرے سامنے کریں, میں اس کو ابھی جھوٹا کہوں گا آپ کے سامنے. منہ پہ کہنا حرام ہے. تو پھر سچ تو چھپانا نہیں چاہیے ویسے مولانا. نہیں, شریعت کے جو احکام ہیں نا ان کی باریکیاں بہت زیادہ ہیں, تو کسی کو رسوا کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے. صحیح بات. لیکن مولانا میں آپ سے ایک چیز سے, ایک آدمی آیا کہ جی میں نے جناح کیا ہے مجھے پاک کریں, آپ نے منہ دوسری طرف پھیر کر فرمایا چلا جا, کوئی نہیں کیا تم نے. 4 دفعہ آپ نے اس کو ہٹایا کہ یہ انکار کر دے, لیکن وہ جب مصری ہو گیا تو حد لگا.
اچھا ویسے مولانا میں آپ کے سامنے بالکل اس وقت ظاہر ہے بے شمار لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کے بہت زیادہ زائرین ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے صرف فینس نہیں ہیں، لوگ زائرین ہیں آپ کے، لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں اس محبت کا عینی شاہد بھی ہوں۔ آپ اس وقت ظاہر ہے پوری قوم کے سامنے موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ کوئی شخص خواہ اس کا تعلق میڈیا کے ساتھ ہے یا سیاست کے ساتھ ہے یا حکومت کے ساتھ ہے یا وہ عام آدمی، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہونی چاہیے اور ناقابل برداشت ہے۔ لیکن لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن میں ہے۔ جی، لیکن ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ سارا میڈیا جھوٹا نہیں ہے مولانا، ہم لوگوں نے بڑی جان لڑائی ہے، یقین کریں اس سچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے جس طرح ہم روڈ ٹکٹکی پہ چڑھتے ہیں مولانا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا۔ لیکن ہمیشہ جب اکثریت کسی کام پر ہوتی ہے تو ساروں کو کہہ دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ سارے، 5 انگلیاں تو برابر کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ ہیں حسن نثار صاحب ہیں، بڑے زبردست لوگ ہیں، اور کہ میں زیادہ تو جانتا نہیں ہوں، لیکن آپ ہیں حسن نثار صاحب ہیں اور بہت سے ایسے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے الٹے راستے پر ہیں، آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ کیونکہ آخری سوال آپ سے، میں مترادہ نہیں بنانا چاہتا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو محبت جن سے کی جائے ان کو مترادہ نہیں بنایا جاتا، تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو سب کو کہہ دیا ہے تو یہ آپ کی طرف سے ذرا زیادتی ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پھر آپ سب سے تو نہیں تو کم از کم وہ لوگ جو سچ بول رہے ہیں ان سے تو معذرت کرنی چاہیے آپ کو۔ بالکل میں کرتا ہوں معذرت، کھلے عام معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ اردو لکھتے تو بہت اعلیٰ ہیں، اردو کا محاورہ بھی تو سمجھیں کہ سارے میں کبھی بھی سارے نہیں ہوتے، اکثریت ہوتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر ہے تو بالکل میں اعتراف کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، آپ کے ذریعے سے کروڑوں لوگ سن رہے ہوں گے، وہ ہمارے حضرات جو سچ بولتے ہیں وہ میری مراد ہے ہی نہیں، سارے جھوٹے ہم کہتے ہیں، لیکن کتنے تاجر سچ بول رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، سارے لوگ رشوت دیتے ہیں، اس سے مراد سارے کبھی بھی نہیں ہوتے، بہت سے ان میں تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں جو رشوت نہیں لیتے۔ تو یہ تو اردو کا محاورہ ہے، عربی کا محاورہ ہے کہ جب زیادہ کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کو سب پر اس کا اطلاق بول دیا جاتا ہے، استثناء کیا جاتا ہے۔ جی مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ واقعی عظیم آدمی ہیں اور آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے یا پھر جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی ان سے معذرت کر کے